على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 سے شروع کر رہے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جو اللہ اور رسول کے بلانے پر من بعد ما اصابہم القرح، زخمی ہونے کے باوجود فوراً حاضر ہو گئے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان نیک بندوں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ جنگ احد سے نہ فارغ ہونے کے بعد جب ابو سفیان اور اپنے ہمراہیوں کے ساتھ روحہ نامی جگہ پر پہنچا نا، تو وہاں پہ جا کر انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہم سے تو غلطی ہو گئی، مسلمانوں کی تعداد بہت کم رہ گئی تھی، تو ہم نعوذ باللہ ان کا کلا کما کر دیتے، ہم ایسے ہی نہ با کر نہ آتے۔ اب پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ واپس جا کر نہ مسلمانوں کے اوپر دوبارہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا ان کی اس ارادے کو بامتے ہوئے اپنے غلاموں کو پھر بلایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جان سار ساتھی تھے نا، جو زخموں سے چور چور تھے، اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر سب حاضر ہو گئے۔ تو اس وقت اس آیت پاک کا نزول ہوا کہ وہ لوگ جو اللہ رسول کے بلانے پر زخمی ہونے کے باوجود فوراً حاضر ہو گئے، ان نیک بندوں اور پرہیزگاروں کے بارے میں بڑا ثواب ہے۔ صحابہ کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے ایک لشکر جمع کر لیا ہے، سو ان سے ڈرو تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور کہنے لگے ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر یہ اللہ کے احسان اور فضل کے ساتھ واپس لوٹے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جنگ احد سے واپس ہوتے ہوئے نا ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہہ دیا تھا کہ اگلے سال ہماری آپ کے ساتھ بدر کے مقام پر دوبارہ جنگ ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ۔ جب وقت آیا، ابو سفیان اہل مکہ کو لے کر جنگ کے لیے روانہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خوف ڈالا اور انہوں نے واپس ہونے کا ارادہ کیا۔ اس موقع پر ابو سفیان کی نعیم بن مسعود سے ملاقات ہوئی، جو عمرہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ ابو سفیان نے اسے کہا کہ اے نعیم، اس زمانہ میں میری لڑائی مقام بدر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے ہو چکی ہے، اور اس وقت مجھے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں جنگ میں نہ جاؤں بلکہ واپس چلا جاؤں، لہذا تم مدینے جاؤ اور حکمت و تدبیر کے ساتھ مسلمانوں کو میدان جنگ میں جانے سے روک دو، اس کے عوض میں تجھے 10 اونٹ انعام دوں گا۔ نعیم نے مدینہ پہنچ کر دیکھا کہ مسلمان جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان سے کہنے لگا کہ تم جنگ کے لیے جانا چاہتے ہو، اہل مکہ تمہارے لیے بڑے بڑے لشکر جمع کیے ہوئے ہیں، خدا کی قسم تم میں سے ایک بھی سلامت واپس نہیں آئے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں ضرور جاؤں گا، چاہے میرے ساتھ کوئی جائے یا نہ جائے۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ ورد کرتے ہوئے روانہ ہوئے اور بدر میں پہنچے۔ وہاں 8 دن قیام کیا، مال تجارت ساتھ تھا، اس سے فروخت کیا، بہت زیادہ نفع حاصل ہوا، اور پھر سلامتی کے ساتھ مدینہ واپس تشریف لائے اور جنگ نہ ہوئی۔ چونکہ ابو سفیان اور اہل مکہ خوف زدہ ہو کر مکہ واپس ہو گئے تھے، اس واقعہ کے متعلق اس وقت اس آیت کریمہ کا نزول ہوا۔ فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، بے شک وہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مومنین، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ تو یہاں پچھلے واقعہ ہی کیا بیان ہے کہ وہ شیطان ہے جو مسلمانوں کو مشرکین کی کثرت سے ڈراتا ہے، جیسا کہ نعیم بن مسعود نے کیا، اور وہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان منافقین اور مشرکین کا خوف نہ کرو جو شیطان کے دوست ہیں، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کا ہی خوف ہو، اور جب یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کسی دوسرے کا خوف باقی نہیں رہتا۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کو کافروں سے ڈرانا، مسلمانوں کے حوصلے پست کرنا، ان کے سامنے کافروں کی طاقت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا تاکہ مسلمان ہمت ہار بیٹھیں اور کفار سے مقابلہ کا نام تک نہ لیں، یہ سب حرکتیں کفار و منافقین کی ہیں۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور اے حبیب تم ان کا کچھ غم نہ کرو جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں۔ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے نا یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کا غم نہ کریں جو کفر میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، خواہ وہ کفار قریش ہوں یا منافقین یا یہودیوں کے سردار، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے کتنا ہی لشکر جمع کر لیں ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ملنے والے ثواب میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے، اس لیے اس نے انہیں ان کے کفر و سرکشی میں بھٹکتا چھوڑ دیا ہے اور ان کے لیے آخری ثواب سے مکمل طور پر محرومی کے ساتھ ساتھ جہنم کا بڑا عذاب بھی مقرر کر دیا ہے۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے ناکامی، محرومی اور دردناک عذاب مقرر ہو چکا ہے، ان سے آپ کوئی اندیشہ نہ کریں۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی بجائے کفر اختیار کیا، لن یضروا اللہ شیئا، وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہ منافقین جو کلمہ ایمان پڑھنے کے بعد کافر ہوئے یا انہوں نے کفر اختیار کیا، وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور کافر ہرگز یہ گمان نہ رکھیں کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تو صرف اس لیے انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عموماً فوری طور پر کسی گناہ پر گرفت نہ فرمانا بلکہ مہلت دینا، دنیاوی آسائشوں کا سلسلہ اس طرح چلتا رہنا، اس سے بہت سے لوگ اس دھوکے میں پڑے رہتے ہیں کہ ان کا کفر اور ان کی حرکتیں کچھ نقصان دہ نہیں،
ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ کافروں کو لمبی عمر ملنا، انہیں فوری عذاب نہ ہونا، انہیں مہلت دیا جانا، ایسی چیزیں نہیں کہ جسے وہ اپنے حق میں بہتر سمجھیں، بلکہ توبہ نہ کرنے کی صورت میں یہی مہلت ان کے گناہوں میں اضافہ اور ان کی تباہی اور بربادی کا سبب بننے والی ہے۔ لہذا اس مہلت کو اپنے حق میں ہرگز بہتر نہ سمجھیں۔ فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث۔ اچھا، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑے جس پر ابھی تم ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، یہ توجہ سے سماعت فرمانا۔ اور اے عام لوگوں، اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، عام لوگوں کے بارے میں یہ بات ہے، لیکن فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے۔ اور فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بڑا ہی ثواب ہے۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑے جس پر ابھی تم ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ اے عام لوگوں، اللہ نے تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے جنہیں پسند فرماتا ہے۔ تو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان۔ اچھا، اس آیت کا ملے جلے رہیں، بلکہ ان قریب اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں اور منافقوں کو جدا جدا کر دے گا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی پیدائش سے پہلے جب میری امت مٹی کی شکل میں تھی، اس وقت وہ میرے سامنے اپنی صورتوں میں پیش کی گئی، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی، اور مجھے علم دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ یہ خبر جب منافقین کو پہنچی نا تو انہوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان میں سے کون ان پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا، جبکہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، ہمیں وہ پہچانتے نہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں تان اعتراض کرتے ہیں، آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس میں سے جو چیز ایسی نہیں جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں اس کی خبر نہ دے دوں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہارا باپ خذافہ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کی ربوبیت پر راضی ہوئے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوئے، قرآن کے امام و پیشوا ہونے پر راضی ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوئے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی چاہتے ہیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم باز آؤ گے؟ کیا تم باز آؤ گے؟ پھر ممبر سے اترے۔ اس پر اس آیت کریمہ کا نزول ہوا۔ یہاں پہ بہت سی احادیث بھی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا، اس نے اپنے دست قدرت سے میرے کندھوں کے درمیان رکھا۔ یہ حدیث نا سیاہ ستہ ترمذی شریف میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، میرے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی اور اسی وقت ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے سب کچھ پہچان لیا۔ اور ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
جی ٹھیک کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب میرے علم میں آ گیا. مسجد میں ہی کریں گے نا؟ مسجد میں ٹھیک. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے دنیا اٹھا لی ہے اور میں اسے اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کچھ ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق یہ حدیثیں ہیں. اس روشنی کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے روشن فرمائی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی انبیاء علیہ السلام کے لیے روشن کی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بخاری شریف میں حدیث پاک ہے یہ اس کا حوالہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں سے کھڑے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخلوق کی پیدائش سے بتانا شروع کیا حتیٰ کہ جنتی اپنی مناظر پر جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی اپنے ٹھکانے پر جہنم میں پہنچ گئے. جس نے اس بیان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا جو بول گیا سو بول گیا. آگے مسلم شریف میں حدیث مبارکہ مسلم شریف میں حضرت عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر سے غروب آفتاب تک خطبہ ارشاد فرمایا. بیچ میں ظہر اثر کی نمازوں کے علاوہ کچھ کام نہ کیا ان میں سب کچھ ہم سے بیان فرما دیا جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا اور ہم میں زیادہ علم والا وہ ہے جسے یاد رہا. یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں موجود ہے اور یہ اگلی جو حدیث مبارکہ ہے یہ بخاری شریف میں ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر عمر عثمان بھی موجود تھے. اچانک نہ پہاڑ میں لرزہ طاری ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اے احد ٹھہر جا تجھے پتہ نہیں تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. ابھی صحابہ کو نام مقام شہادت حاصل ہوا ہے تو اللہ کے نبی فیصلے اس کی خبر دے رہے ہیں. اور بھی بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں ٹائم کی شارٹ ہونے کی وجہ سے اختصار کرتا ہوں. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُوا بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَهُوَ خَيْرٌ لَهُمْ اور جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں. فرمایا سَيَطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ان قریب قیامت کے دن ان کے گلوں میں اسی مال کا طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ان قریب قیامت کے دن. اچھا اور فرمایا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا اور اللہ ہی آسمان اور زمین کا وارث ہے اللہ تمہارے تمام کاموں سے خبردار ہے. اب یہاں پہ جو بخل کے متعلق بتایا جا رہا ہے نا اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں بخل کرنے والوں کے بارے میں شدید وعید بیان کی گئی ہے. اللہ پاک نے جن کو مال عطا فرمایا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کے متعلق یہ آیت مبارکہ ہے. اور اکثر مفسرین کرام نے فرمایا یہاں بخل سے زکوٰۃ کا نہ دینا مراد ہے جو اپنے مالوں سے زکوٰۃ نہیں ادا کرتے. تو قرآن مجید اور اکثیر حدیث میں بخل کی شدید مذمت کی گئی ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ میں بس بتا دیتا ہوں آپ کو. بخل کا علاج کیا ہے؟ بخل کا علاج یوں ممکن ہے کہ بخل کے اسباب پر غور کر کے انہیں دور کرنے کی کوشش کریں کہ بخل کیوں پیدا ہوتا ہے. جیسے بخل کا بہت بڑا سبب مال کی محبت ہے اور مال سے محبت نفسانی خواہش اور لمبی عمر تک زندہ رہنے کی امید کی وجہ سے ہوتی ہے. جو اس امید میں رہتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہی نہیں اور اسی امید پہ پھر میں یہ زمین خرید لوں یہ میں کوٹھی بنا لوں یہ میں بینک بیلنس اکٹھا کر لوں. جب مال کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جاتی ہے نا پھر وہ بندے کنجوس ہو جاتے ہیں بخل میں مبتلا ہو جاتے ہیں پھر اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اللہ پاک کے جو احکامات قرآن پاک میں ہمارے لیے نازل ہوئے ہیں ان کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الصلاۃ